اللہ اللہم اجمع۔ ایک وقت آنے پر ہم اس حقیقت سے واقف ہو جائیں گے کہ جس چیز یا جس شخص کو اللہ نے ہم سے دور کیا تھا وہ ہمارے لیے بہتر تھا ہی نہیں، کہ اس کے فیصلے کبھی ہمارے لیے غلط نہیں ہوتے۔ اللہ ہمارے ارد گرد رہنے والوں لوگوں کی سچائی اور مخلصی کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہمیں استعمال۔ وہ ہمیشہ ہماری خیر چاہتا ہے، اس لیے خود ہمیں بھی اپنا نقصان کرنے نہیں دیتا۔ اس لیے کچھ چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں اور ہم الگ ہو جاتے ہیں ان چیزوں سے، ان لوگوں سے جو آگے جا کر ہمیں برباد کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے ہی ہوں، کچھ تو اچھے ہوتے ہی نہیں، وہ تو ہماری محبت ہوتی ہے جو انہیں ہماری نظروں میں اچھا بنا دیتی ہے، باقی ان کی اصلیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اور کیونکہ ہماری آنکھوں پر محبت کا پردہ ہوتا ہے، ہم ان کی اصلیت دیکھ ہی نہیں پاتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جن پر اتنی محبت لٹا رہے ہیں وہ اس محبت کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ وہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے اور محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان سے جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتے، سارے سہارے ختم ہو جائے، سارے راستے بند ہو جائے، چاروں جانب سے مصیبتیں گھیر لیں، ایک ایک قدم بڑھانا تمہیں مشکل لگے، حالات تمہارے کتنی ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، دعا مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ تمہاری طرف دی ہوئی التجائیں کبھی عرض سے واپس نہیں کی جائیں گی۔ اللہ تمہاری ہر فریاد کو سنے گا، وہ تمہیں تکلیف میں بے بس اور اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ تو تم ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، زندگی میں کبھی بھی کوئی کمزور لمحہ آئے تو یاد رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے، سب سے طاقتور، سب سے مضبوط سہارا، جس نے تھام رکھا ہے تمہیں اور سنبھال رکھا ہے تمہارے ہر ایک معاملے کو۔ دعا کرتے رہنا، تمہاری دعا تمہاری زندگی میں آسانیاں بھی لائے گی اور معجزے بھی وسیلے وہاں سے بنائے جائیں گے جہاں سے تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے مجھ پر اندھا اعتماد کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔